ہم نے صرف فوکس رکھا کس چیز پہ؟ اس نے میلاد منایا، میں نے نہیں منایا، میں نے منایا، اس نے کیوں نہیں منایا؟ اور ہر سال ہر بندہ جو ہے نا یہ نعت ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، ہر سال۔ ٹھیک ہے، محبت ہے ہر بندے کی، لیکن یہ لائٹیں جو ہے نا یہ تو چائنا کی ہے۔ نہ قرآن نے حکم دیا، نہ نبی پاک کے فرمان میں یہ ہے، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ لائٹنگ لگائیں، یہ تو چائنا کی ہے۔ لیکن ہماری محبت ہے، اگر میں اس پہ بھی دلیل دینے بیٹھ جاؤں تو کافی ٹائم لگ جانا، لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں کسی اور سائڈ پہ چل رہا ہوں۔ تو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، اب وہ گلیاں بھی سج گئی، وہ بازار بھی سج گئے جن کا حکم نہیں، اور جن لڑیوں کو ہم نے لگا کر عاشق مصطفیٰ ہونے کا ثبوت دیا، اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ جن لڑیوں کا ذکر تھا نا وہ ہم نہیں سجا سکے، یہ داڑھی شریف یہ نہیں ہم سجا سکے۔ وہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ سنگیا اے ککھ رکھ لے، اے ککھ رکھ لے، کل نو تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ وہ پتہ ہے اس داڑھی کی کیا فضیلت ہے؟ اس داڑھی کی، ابھی میری عمر اتنا نہیں ہے، لیکن جب میں نے دیکھا نا میری داڑھی میں سفید بال آ گئے تو مجھے رونا آیا، اور اپنی جو ہے نا وہ شکل و صورت دیکھ کے تھوڑا مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری داڑھی میں بھی سفید بال آ گیا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس حال میں فوت ہو، اس حال میں اس دنیا سے جائے کہ اس کی داڑھی کے بال سفید تھے اور بڑے بڑے تھے، کٹواتا نہیں تھا، بڑے داڑھی مکمل۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ سفید داڑھی لے کر اس دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کو عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں۔ یہ داڑھی کی یہ شان ہے، اس کو نہیں ہم سجا سکے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، وہ بازار سج گئے، وہ گلیاں سج گئی، لیکن جس گلی میں جتنا گھر ہیں اس میں رہنے والا کوئی بھی بندہ نہ اپنا دل سجا سکا، نہ اپنے اعمال سجا سکا، نہ ہی اپنے ظاہری حلیے کو سجا سکا۔ جس بازار میں لائٹنگ لگی، ساری رات لائٹنگ چلتی رہی، وہی بازار ہے، اسی بازار میں ہر دکان والا بازار کو تو سجا کے بیٹھ گیا، لیکن اپنی دکان کے اندر والے معاملات کو نہیں سجا سکا۔ وہی جھوٹ ہے، وہی کم تولنا ہے، وہی فریب ہے، وہی ٹھگ بازی، وہی دھوکہ، وہی قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو بیچنا۔ یہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ بس میں تو حضرت جی یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ میلاد کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ساری رات آپ بیٹھے رہیں اور صبح کی نماز نہ پڑھیں۔ ہم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کر رہے ہیں۔ پھر تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ظاہری وصال کے بعد میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں تو اور کیے جائیں گے۔ تو آپ ذرا غور کریں، جزاک اللہ، آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ جس بندے کے شب و روز پاک نہیں ہے، جس بندہ کے نامہ اعمال میں نماز ہی نہیں ہے، جس بندے کی زبان پہ ہمیشہ جھوٹ رہتا ہے، جس بندے کی زبان سے ساتھ والا ہمسایہ ہمیشہ تنگ رہتا ہے، تو پھر اس کے اعمال جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہوں گے تو کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوتے ہوں گے؟ کہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ تو نے صحیح کیا جو کیا؟ غلط ہے نا۔ دعویٰ ہم سب کا ہے کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، لیکن دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا تھی؟ 5 وقت کی نماز تھی۔ دلیل کیا تھی؟ یہ داڑھی تھی۔ دلیل کیا تھی؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا۔ یہ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ یقین جانے مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی۔ چلو نوجوان کاٹے، میں ان کو بھی منع کرتا ہوں کہ یار یہ غلط بات ہے، بزرگ کیوں کاٹتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں لگی اس بات کی، آج تک نہیں سمجھ لگی۔ لیکن ایک وقت آئے گا، یہ ہماری جنگ چل رہی ہے داڑھی کے ساتھ،
ہم کٹواتے گئے وہ پھر آ جاتی ہے، ہم کٹواتے ہیں وہ پھر آ جاتی ہے، ہم کٹواتے ہیں وہ پھر آ جاتی ہے۔ کوئی تو ہار مان لے یار، وہ نہیں ہار مانے گی، وہ آتی رہے گی۔ ہمیں ہی لفنا پڑے گا، ہمیں ہی جھکنا پڑے گا، ہمیں ہی ماننا پڑے گا کہ یار داڑھی رکھنی چاہیے۔ اور میں اگر وہ بات کروں، میری مزاج بھی نہیں ہے، میری طبیعت بھی نہیں ہے، ہمیں کسی نے بھی معاشرے سے نکالا نہیں کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس داڑھی کی وجہ سے جو ہمیں عزت اور مقام ملا ہے، ہمیں رونا آتا ہے۔ ہاں جی، نہ ہماری وہ اوقات ہے، نہ ہمارے اندر وہ کمالات ہیں، لیکن یہ دستار ہے، یہ داڑھی ہے، اس نے سب کچھ چھپا رکھا ہے اور ہم چلے پھر رہے ہیں کہ نہ اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، من آنم کے من دانم، ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں۔ اور جب انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ یار ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے رو رو کر ہمارے لیے دعائیں کی، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ جنہوں نے ہمارے لیے اتنا طویل سجدے کیے، پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی، ہاں جی، آئے تو امت کی سفارش کر رہے ہیں، قیامت کا روز ہوگا پھر بھی ہماری سفارش، لیکن ہماری بدلے میں وفا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا کہتے ہوگے کہ یار یہ کیسے بندے ہیں جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ چلو یار دنیا دار سے تو جھوٹ بول لیا، غلط ہے وہ بھی، لیکن حضور پاک سے بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم، حضور پاک سے بھی 2 نمبریاں، اس بارگاہ میں بھی 2 نمبریاں، جھوٹ، فریب۔ حدیثیں نہیں سن رکھی ہم نے کہ جس میں بیان کیا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ کیا ہے کہ جیسا اس نے اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کیا ہے، جس نے سود کھایا۔ اور ہم تو کھا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں اور بے دھڑک ہو کے کھا رہے ہیں، رات دن کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، 2 نمبر چیز بیچ رہے ہیں، وزن میں کمی کر رہے ہیں۔ اور میرے نوجوان بھائی ہیں تو ان کو بھی کوئی نہیں پتا ہم کس سائڈ پہ چل رہے ہیں، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے جتنا بھی ہم عشاقان مصطفیٰ بیٹھے، ہمیں موت آ جائے تو لگ پتہ جانا